السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. ہم لوگ اشتہار کی اہمیت، اشتہار کی تعریف، اس کی زبان اور اس کے فن سے متعلق گفتگو کر رہے تھے. جیسا کہ اس مضمون کا مقصد ہے کہ طلباء میں کچھ عملی صلاحیتوں کو بیدار کرنا، پیدا کرنا، جس کے باعث وہ اپنی حقیقی زندگی میں خود کفیل ہو سکے. اسی مقصد کے تحت اردو زبان و ادب میں صحافت جرنلزم کو انتخاب کیا تاکہ طلباء اس کو حاصل کر کے اس میں اپنے مستقبل کو تلاش کر سکے، خود کفیل ہو سکے، کچھ کما سکے. اصل میں صحافت اخبارات کو کہتے ہیں یا پھر خبر اور اطلاعات کو پہنچانے کے ذرائع کو کہتے ہیں، جو مقررہ وقفوں سے بار بار شائع ہوتی ہے. اس کے بھی دو ذرائع ہوئے ہیں، ایک الیکٹرانک میڈیا اور دوسرا پرنٹ میڈیا. لیکن یہ جو میڈیاز ہیں، ہر دو میڈیا، جب تک یہ بھی خود کفیل نہ ہوں گے، جب تک ان کے پاس کفالت کے ذرائع پیدا نہ ہوں گے، تب تک یہ بھی جو ہے ترقی کے راستے طے نہیں کر سکتے. اب ہم اس سے وابستہ ہو کر کس طرح سے جو ہے اپنی معیشت کو، اپنی کفالت کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ اخبارات یا الیکٹرانک میڈیا کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اشتہار، ایڈورٹائزمنٹ. اس کے ذریعے سے چینلز، ذرائع، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو، وہ اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ ضروریات چینل، ویڈیوز یا پرنٹ میڈیا، اس کو چلنے کے لیے جو معاشی ضرورت ہوتی ہے اس کی تکمیل بآسانی ہو سکے. معاشیت سے کا ایک پہلو جو اس سے وابستہ ہے، ظاہری بات ہے، اس سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، اگر جب تک وہ لوگ کچھ نہ کما لے تو اپنے اس فریضے کو بخوبی انجام نہیں دے سکتے. لہذا اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، اس سے وابستہ افراد کی معاشیت درست کرنے کے لیے معاشی امکانات پیدا کرنے ہوتے ہیں، اور معاشی امکانات پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ اشتہار ہے. مصنوعات اور اشیاء کی فروخت جو ہوتی ہے، یہ اشتہار کا بنیادی مقصد ہوتا ہے. اس کے علاوہ مختلف قسم کی خدمات کی فراہمی اور خیالات و نظریات کو عوام تک پہنچانا بھی اس کے مقاصد میں شامل ہوتا ہے. مختلف چیزیں تیار کرنے والے کارخانے اپنی اپنی مصنوعات کو فروخت کرنے کی غرض سے اشتہارات کا سہارا لیتے ہیں. ہم اقسام کے کارخانے ہوتے ہیں، ضرورت زندگی سے متعلقہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں، ہر چیز کا اپنا ایک کارخانہ ہے. اب ایک ہی کارخانہ تو نہیں رہتا ہے، کئی کارخانے ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا پروڈکٹ ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی افادیت ہوتی ہے، اور ہر ایک کارخانہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے کارخانے کا مال بنسبت دیگر کارخانے والوں سے زیادہ فروخت ہو. اس غرض کے لیے وہ اشتہارات کا سہارا لیتا ہے. مقامی تاجرین اور دکاندار اپنی تجارت کو فروغ دینے کے مقصد سے اور گاہکوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اخبارات و رسائل یا الیکٹرانک میڈیا میں اشتہارات دیتے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ شہر میں اور شہر کے اطراف و اکناف میں بڑے بڑے پوسٹرز اور ہورڈنگ بھی لگائے جاتے ہیں. بعض بڑے بڑے دکاندار اور تجارتی ادارے ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے بھی اپنے مال فروخت کرنے کی، اپنے مال کے خوبیوں کی اشتہار
اپنے مال کی صلاحیتوں کی تشہیر کے لیے بھی جو ہے ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشتہارات کی ضرورت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کا سیدھا اور صاف جواب یہ ہے کہ اشتہار ایک ایسا سستا اور آسان طریقہ ہے جس کی مدد سے بڑی تیزی کے ساتھ اور کم سے کم وقت میں کارخانے دار، تجارتی ادارے اور دکاندار لوگوں تک اپنی چیزوں اور اپنی خدمات کا تعارف پیش کر سکتے ہیں۔ یعنی دیکھیے، ایک لمحے میں ہی بہت سارے تاجر، بہت سارے کارخانے دار اپنی اشیاء کی تشہیر بڑے پیمانے پر بآسانی مختلف علاقوں میں کر سکتے ہیں۔ شہر شہر، قریہ قریہ اور گھر گھر جا کر اپنی مصنوعات کا تعارف پیش کر سکتے ہیں۔ پیش کرنا یقیناً دشوار، مہنگا اور وقت طلب کام ہوتا ہے۔ اشتہار کے ذریعے وقت، پیسے اور توانائی کی بچت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً تمام چھوٹے بڑے تجارتی ادارے، دکاندار، کارخانے دار اپنے اپنے کاروبار کو ترقی دینے اور اپنی مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے اشتہارات کا سہارا لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تجارتی اداروں کے علاوہ سیاسی پارٹیاں، رضاکارانہ تنظیمیں، سماجی خدمت کے ادارے، تعلیمی ادارے اور مختلف محکمے اپنی اپنی پالیسیوں اور خدمات کی تشہیر اشتہارات کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ بہرحال کوئی پیغام عوام تک پہنچانے کے لیے اشتہار ایک اہم اور مؤثر ذریعہ ہوتا ہے۔ اشتہارات اخبارات کے لیے، الیکٹرانک میڈیا کے لیے، پرنٹ میڈیا کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتے ہیں۔ اشتہارات کے بغیر اخبارات کا تصور یا میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا تصور ہی ناممکن ہے۔ جتنا زیادہ اخبار کا سرکولیشن ہوگا یا الیکٹرانک میڈیا کی جتنی شہرت ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کے ریٹنگز ہوتے ہیں۔ کسی بھی مالک اخبار کے لیے اشتہارات آمدنی کا ایک بہترین ذریعہ ہوتے ہیں۔ اشتہارات نے جدید زندگی میں ایک زبردست انقلاب پیدا کیا ہے۔ ہر ملک میں اشتہارات کی وجہ سے عام زندگی کے کئی شعبہ جات متاثر ہوئے ہیں۔ انسانی زندگی کے معیار میں بلندی لانے میں اشتہارات کا ایک وسیع اور وسیع کردار رہا ہے۔ اشتہارات نے عصر جدید میں انسانوں کو کئی خطروں سے روشناس کرایا ہے۔ عوام کی عادت اور اطوار پر اثر پذیر اشتہارات نے تفکرات اور خیالات کی دنیا میں بھی انقلاب، نظریات اور خیالات کی دنیا میں بھی انقلاب برپا کیا ہے۔ صحیح معنوں میں اشتہارات نے انسانی زندگی ہی بدل کر رکھ دی ہے۔ دیکھیے، ہر ایک کو اشتہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سرمایہ داروں کو بھی ضرورت پڑ رہی ہے، تاجروں کو بھی اس کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو بھی اشتہارات کی ہی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سیاستدان جو کچھ بھی خدمات انجام دیتا ہے، وہ جو کچھ بھی سماجی کام انجام دیتا ہے، لوگوں تک اس کی تشہیر کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ سیاسی مقاصد کو حاصل کر سکے۔ اسی مقصد کے تحت وہ جو کچھ بھی خدمات انجام دیتا ہے، اس کا اشتہار جو ہے وہ اخبارات میں شائع کراتا ہے، پرنٹ میڈیا میں شائع کراتا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس نے جو کچھ بھی خدمات انجام دی ہے، اس کی اطلاع جو ہے عوام تک پہنچی جائے۔ اشتہار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے، کہ یہ تو ناممکن سی بات ہے نا کہ ہم جو ہے کسی چیز کو، کسی مصنوعات کو، کسی پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہیں، بناتے ہیں، بنانے کے بعد اس کی تشہیر کے لیے ہر گھر پہ دستک دینا تو ناممکن سا فعل ہے۔ ہر شخص کے پاس پہنچ کر اس کی افادیت بتلانا یہ بہت ہی دقت طلب ہے، وقت طلب ہے،
تو ایسے میں اپنی اشیاء، اپنی مصنوعات کی تشہیر کرنے کا ایک اہم ذریعہ اخبارات ہوتا ہے، کیونکہ اخبارات بآسانی ہر گھر میں پہنچ جاتے ہیں، ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس تقریباً گھروں میں، تقریباً تمام گھر تو نہیں کہے جا سکتے، تقریباً گھروں میں جہاں تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ لوگ اخبارات پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اب تو وہ لوگ جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں ان کے گھروں میں ٹی ویاں بھی تو ہوتی ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے بھی وہ اشتہارات دیکھتے ہیں۔ جب اشتہارات دیکھتے ہیں تو ان مالکین کے لیے جنہوں نے پروڈکٹ لانچ کیا ہے ان کے لیے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے نا، بآسانی وہ جو ہے اپنے مصنوعات کا اشتہار جو ہے ہر گھر میں کر دیتے ہیں، تو اس سے وقت بھی بچ جاتا ہے۔ بآسانی تمام علاقے میں مقامی سطح پر، قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر جو ہے اشیاء کی تشہیر ہو جاتی ہے۔ صرف اشیاء کی تشہیر بھی نہیں ہوتی، پھر اب کچھ انجمنیں بھی ہوتی ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں اس کو لوگوں تک پھیلایا جائے، لوگوں سے دیگر فوائد لیے جائے اور خود کے فائدے لوگوں تک دیا جائے۔ یہ تمام فائدوں کے لیے بھی اشتہار دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم اور ایک دیکھتے ہیں سماجی زندگی میں کہ شادیوں کے بھی اشتہارات آتے ہیں، لڑکے اور لڑکیوں کے گھر بیٹھے رشتے ہو جاتے ہیں، اس سے قابل لڑکے اور لڑکیوں کے رشتے بآسانی لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اشتہار جو ہے انسانی زندگی میں دخل رکھتا ہے اور بہت حد تک دخل رکھتا ہے۔ ہر شے کے لیے جو بازار میں فروخت ہونے آتی ہے اور ہر سیاستدان کے لیے، ہر انجمنوں کے لیے اشتہار کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے یا جو کچھ لانچ ہوا ہے مارکیٹ میں، بازار میں جو کچھ چیزیں آئی ہیں اس کی تشہیر کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر تو پھر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اشتہار دیکھیے کتنا زیادہ اہمیت رکھتی ہیں انسانی زندگی میں۔ انسانی زندگی میں اشتہار کا بہت بڑا دخل ہے۔ اب اتنا زیادہ بڑا دخل ہوگا تو اتنا ہی زیادہ اخبار کے مالکین کو اس کا استفادہ ہوگا، اس کو اتنی زیادہ معاشی اعتبار سے مدد حاصل ہوگی۔ اب ہم اس کی ضرورت، اہمیت اور اس کے مقاصد پر بھی تفصیلی روشنی ڈالیں گے، لیکن آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کافی ہے۔ ضرورت، اہمیت اور مقاصد کے علاوہ اشتہار سازی کا فن اور اس کی زبان پر بھی ہمیں تفصیلی گفتگو کرنی ہے تاکہ آپ لوگ اس بات سے واقف ہو کہ اشتہار کی جو زبان ہوتی ہے وہ دیگر زبانوں سے مختلف ہوتی ہے، اور اشتہار یہ فن کس طرح انسانی زندگی میں یا پھر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لیے ضروری ہے، وہ تمام تفصیلی گفتگو دوسرے ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔